وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فرمایا یہ اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ مجھے کہتا ہے قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، رحمان نے اولاد۔ اللہ اکبر، سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ اس کی بھی وضاحت ہو چکی۔ سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کس چیز سے پاک؟ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک۔ عیب ہوتا ہے خرابی، نقص ہوتا ہے کمی۔ اللہ کی ذات میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی خرابی ہے، وہ ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہے۔ اور عیب اور نقص سے پاک ہونا یہ سلبی تصور ہے جو سبحان کے اندر شامل ہے، اسی کے اندر ایک ایجابی تصور شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تمام کمالات کا جامع ہے۔ اللہ کے اندر تمام کمالات و اوصاف وہ موجود ہیں اللہ کی ذات میں، لہذا پوزیٹیولی ہر چیز، ہر خوبی اس کے اندر موجود ہے، اور نیگیٹیولی کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی عیب اور کوئی نقص ایسا نہیں جو اللہ کی ذات میں ہو۔ سبحانہ، اب سوچیں وہ سبحان ہے۔ جب وہ سبحان ہے تو پھر جس میں کوئی کمی بھی نہیں، جس میں کوئی خرابی بھی نہیں، تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو انسانوں کو پڑتی ہے، بوڑھے ہو گئے وہ کہتے ہیں جی بڑھاپے میں اولاد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی اسسٹنٹ رکھنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کے معاملات نہ چل رہے ہوں اسسٹنٹ کے بغیر۔ کسی چیز کی احتیاج ہوتی ہے، اصل میں کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی محتاجی ہوتی ہے، جس محتاجی کو دور کرنے کے لیے اولاد انسان کے کام آتی ہے۔ جب وہ پاک ہے ہر چیز سے تو اس کو ضرورت ہی کیا ہے؟ البتہ چونکہ خاص طور پر مشرکین کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اور مشرکین نے اللہ کی اولاد فرشتوں کو کہا ہوا ہے، تو خاص طور پہ ان کا ذکر کیا کہ بل عباد مکرمون۔ اللہ اکبر، وہ تو بڑے عزت والے بندے ہیں اللہ کے۔ عباد، عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ وہ اللہ کے بہت ہی عزت والے غلام ہیں۔ تو جو غلام ہوتا ہے، یعنی یہاں اللہ کریم نے یہ بات، ایک ہوتی ہے غلامی، ایک ہوتی ہے ولدیت۔ تو عرب کے کلچر میں سب کو معلوم تھا کہ غلامی اور ولدیت ایک جگہ یکجا نہیں ہو سکتی۔ جو اولاد ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہوتی، اور جو غلام ہوتی ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، لہذا غلامی اور ولدیت یکجا نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہاں سے علماء نے یہ فتویٰ بھی نکالا ہے، یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی غلام کی صورت میں بک کے آئے اور پتہ چلے کہ وہ بیٹا ہے، تو اس فوراً آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ غلامی اور ولدیت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو نہیں سکتی۔ کہ اگر بیٹا کہیں سے بکتا ہوا آیا، آپ خرید کے لائیں، اور چونکہ اس دور میں غلامی اور یہ بکنا بکانا یہ تو بہت عام تھا، تجارتی منڈیاں لگتی تھیں، تو آپ نے کوئی خریدا کوئی ایسا مارکیٹ سے غلام جو بعد میں پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا ہے، تو اگر وہ بیٹا ہوگا تو اس کے لیے آزادی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ بیٹا ہونے کی وجہ سے آزاد قرار پائے گا۔ کیوں؟ غلامی اور ولدیت یکجا نہیں ہو سکتی۔ بل عباد مکرمون، بل اس کا مطلب وہ دوسری چیز ہے۔ عبدیت اور چیز ہے، ولدیت اور چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہوئی ہے۔ سبحانہ، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ بل عباد مکرمون، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ نے عزت دی ہے، اور عزت والے اللہ کے بندے اللہ کے غلام ہیں۔ اب مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ ان کی جو عزت ہے مکرمون دو اعتبار سے ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باعث تکریم مقام دیا ہوا، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہیں اللہ کے غلام جن کی تم عزت تکریم اتنی کرتے ہو کہ ان کو تم نے خدا بنا لیا ہوا ہے۔ مکرمون عباد ہیں تو بندے، مکرمون ان کی تکریم کی جاتی ہے کہ تم ان کو اللہ کے اولاد قرار دیتے ہو، یہ تمہارا عمل ہے وہ اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے۔ لہذا دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔
لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. ان غلاموں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو بات نہیں کر سکتے، بات میں مسابقت نہیں کر سکتے. لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے حکم سے پہلے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے، بات کرنے کی بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے. لا یسبقونہ، نہیں وہ پہل کر سکتے، بالقول، بات میں پہل کرنا. ظاہر ہے غلامی کی کیفیت بھی کیا ہے، سبحان اللہ. یعنی عام غلام نہیں ہے کہ یہ دنیا میں جو انسانوں کا غلام بنتا تھا تو وہ تو کئی دفعہ گستاخی کر لیتا تھا، کئی دفعہ غلطیاں کر لیتا تھا، کئی دفعہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہر شخص کے اندر ہوتی تھی. لیکن وہ غلام کیسے ہیں؟ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کی بات سے پہلے بات نہیں، بات میں بھی پہل نہیں کر سکتے. ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو کرتے ہیں، ورنہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے. یعنی وہ ہوتا ہے نا سیلف انیشیٹو پہ بات کرنا. لا یسبقونہ بالقول کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیلف انیشیٹو پہ بات نہیں کر سکتے جیسے ہم کر لیتے ہیں. ہم انسان جو بولنا چاہے وہ تو بول لیتا ہے، مالک کے سامنے بھی بول لیتا ہے. بعض اوقات نوکر، خادم، غلام ایسی بات کر جاتا ہے مالک کے سامنے کہ مالک جو ہے وہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میرے نوکر نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. یہاں ہو جاتا ہے، اپنی سیلف انیشیٹو بات کرنے کی صلاحیت موجود، وہاں نہیں موجود. وہ جو فرشتے ہیں لا یسبقونہ بالقول، وہ سیلف انیشیٹو بات نہیں کر سکتے، اس بات میں پہل نہیں کر سکتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بعد کرنا ہوتا ہے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ، اللہ وہ جو ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ یعملون، عمل کرتے ہیں. کوئی کام وہ خود سے کر ہی نہیں سکتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. وہ اللہ جو سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون، اور وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، الا لمن ارتضی، سوائے اس کے جس کو سفارش کے لیے چن لیا گیا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے کہ اس کی سفارش کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکتے. اللہ پسند کر لے کہ اس کے لیے سفارش کر دو، اس کے لیے سفارش ہو سکتی ہے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں. خشیت کہتے ہیں ایک ایسے رعب کو، ایک ایسے خوف کو جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو. مشفقون، اس کی وجہ سے دہلے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں. یعنی ان کو ہر وقت خوف یہ رہتا ہے کہ کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہم من خشیتہ، اس کی عظمت کی وجہ سے. یہ عظمت اور رعب، یہ خشیت جو ہے اللہ کی خشیت، کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ کی عظمت کی وجہ سے. جیسے والد کا خوف جو پہلے ہوتا تھا، آج کل تو شاید نہیں ہوتا. بہت ہی دل میں خوف ہوتا تھا، والد صاحب آ گئے گھر میں، کوئی بالکل کوئی پر نہیں مارتا تھا، کوئی اونچا نہیں بولتا تھا. والد صاحب کے بستر پہ کسی نے نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کرنا. وہ یعنی ایک بڑا ایک گھر کے اندر ماحول ہی اور ہوتا تھا. والد صاحب سے وہ جو خوف ہوتا تھا وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ والد کو ڈراؤنی چیز ہے، نہیں، ادب کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے. اب اللہ کی عظمت، سبحان اللہ، وہ جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو، صحیح بات یہ ہے کہ قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے یہ کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے. تقشعر منہ جلود، کتاب متشابہ مثانی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار دہرائی جانے والی اور باہم ایک دوسرے سے مشابہ آیات ہیں اس کی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے رب کی خشیت ہے، جو اپنے رب کا رعب دل میں رکھتے ہیں، اپنے عظمت کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کر. ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، ہم قرآن سنتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ صاحب کلام کا جو رعب ہے، صاحب کلام کا جو خوف ہے، اس کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دل میں نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کائنات کے مالک الملک، خالق، مدبر، جو ہمہ مقتدر ہستی ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ اس کا کلام ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ اللہ کی عظمت ہو تو قرآن کی تو ایک آیت سن کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے.
اللہ کرے کبھی ہمارے اندر بھی وہ خشیت آ جائے، تو فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہیں نا عباد مکرمون، وہ من خشیتہ مشفقون، ہم من خشیتہ مشفقون، وہ تو ہر وقت ویسے ہی ڈرے رہتے ہیں اللہ کی عظمت کی وجہ سے. اور ان کے بارے میں ایک بات یہاں پہ فرمائی ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ وہ سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ پسند کر لیں کہ اس کے لیے سفارش. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے. ایک تو وہ سفارش ہے جس کا ذکر قرآن میں خود قرآن نے کیا کہ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہ بھی سفارش ہے فرشتوں کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے قیامت والے دن بھی دعا کریں گے اور یہ سفارش کریں گے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اذن دے گا، اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. تو یہاں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائیں گے اور یہ بھی بعض لوگوں کی سفارش کریں گے. اور وہ فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، من خشیتہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اس کے عظمت کی وجہ سے، مشفقون، بہت ہی ڈرنے والے. اچھا اس طرح کے ہیں، لیکن اگر اس طرح کے یعنی پیور غلام اور ہر وقت اللہ کے کارکن اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے، اور وَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو دوسری جگہ پہ فرمایا لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے، یعنی نافرمانی کا اختیار اور اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی. تو وہ عباد مکرم اس قدر ہیں. لیکن یہاں فرمایا کہ دیکھو تم ان کو کرتے ہو، ان کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہو. سنو وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، ان میں سے اگر کوئی کہہ دے نا، بڑے غلام ہیں اور بڑے اللہ کے فرما بردار ہیں، مکرمون ہیں، لیکن ان میں سے بھی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے علاوہ الہ ہوں، یہ بات اگر ان میں سے کوئی کہہ دے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، اس کو بھی ہم جہنم میں پھینک دیں، اس کا بدلہ بھی ہم جہنم کی صورت میں دیں. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں کا بدلہ ہے ہی یہ کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تو یہ فرشتے ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا، وہ تو کہہ نہیں سکتے. تو پھر اللہ کریم نے یہ کیوں کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو شرطیہ طور پر کوئی بات کہی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے، اس کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہے. اور اس طرح کی مثالیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، تو اس کا مطلب، اگر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد نعوذ باللہ من ذالک ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. ظاہر اللہ کی اولاد نہیں ہے، تو شرطیہ جملہ کسی کو سمجھانے کے لیے. اور اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نبی جو ہیں 18 نبیوں کا نام لے کے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے، اللہ اکبر، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. تو اگر شرک کرتے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ نبی سے شرک کا ظہور، یہ شرک کا وقوع ناممکن ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر شرک کریں تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کو شرک کریں گے؟ نہیں. تو شرطیہ جملے جو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ والا جملہ ہے کہ ان میں سے اگر کسی نے کہہ دیا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے، یعنی ہمیں سمجھانا یہ مقصود ہے، اور خاص طور پہ اس دور کے مشرکین کو اور رہتی دنیا تک کے مشرکین کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی عزت والے غلام اور بالکل اپنے سے بھی نکل جائے منہ سے، اللہ
اگر منہ سے نکل جائے انی الہ من دونہ، میں بھی کرنے والا ہوں، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، انی الہ من دونہ، کچھ اختیار میرے پاس بھی ہے، اللہ والا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بات یہ کہہ دے میں بھی الہ ہوں، کسی درجے پہ میرے پاس بھی کوئی اختیار ہے، انا للہ و انا الیہ، فذالک نجزیہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، یعنی نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو، کسی کو بھی سب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، نبیوں سے یہ بات سرزد ہو جائے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء سے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں، تو بتانے کی بات یہ ہے کہ تم کس باغ کی مولی ہو، تم کون ہو جو شرک کر کے بچ جاؤ گے، اللہ اکبر۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، جو کوئی بھی ان میں سے کہہ دے کہ میں الہ ہوں اللہ کے علاوہ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، پس وہ ایسا ہے کہ اس کو ہم جہنم کا بدلہ دیں گے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اب پھر یہ شرک کا اس قدر رد کر کے اور بہت ہی یعنی ہولناک جرم قرار دے کے پھر توحید کے دلائل پازیٹیو انداز میں پھر دینے شروع فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ یہ جو آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے، اولم یر الذین کفروا، کافر یہ بات نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض، کہ زمین و آسمان، کانتا رتقا، یہ جڑے ہوئے تھے باہم، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو ہم نے زندہ رکھا پانی سے، افلا یؤمنون، کیا یہ پھر مومن یہ ایمان نہیں لاتے؟ اچھا آگے پھر اور بھی دلائل ہیں، میں ایک بات جو ہے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے اور صرف توجہ کے لیے دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ کریم نے جو دلائل بالعموم توحید کے دیے ہیں نا، کہ میں نے یہ بنایا اور میں نے یہ بنایا اور اللہ یہ چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے، بالعموم وہی چیزیں اللہ کریم نے بیان کی ہیں جس کو پیدا کرنے کا دعویٰ مخلوقات میں سے کبھی کسی نے نہیں کیا، اللہ کے علاوہ اس کو پیدا کرنے کا نہ کسی کے پاس اختیار ہے، نہ کبھی کسی نے دعویٰ ہی کیا ہے، کہ یعنی تاریخ میں آپ بڑے سے بڑا کوئی فرعون لے لیں، بڑے سے بڑا کوئی ایسا لے لیں جو اللہ کا دشمن ہو، بڑے سے بڑے دعوے کرنے والے گزرے ہیں، لیکن کسی نے یعنی انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین میں نے پیدا کیا، آسمان میں نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بارے میں کانتا رتقن، یہ جو علم تورا یا علم یورا جہاں کہیں قرآن میں آتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، تو اس دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے علم تورا کیف فعل، علم تورا کیف، علم تورا کیف، علم تورا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو یہ جو علم یارا یا علم تورا، یہ جو قرآن میں جہاں کہیں بھی بیان ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کیا تم نے اس بات کو جانا، کیا تمہیں معلوم ہے؟ اس کا مطلب معلوم ہونا ہے۔ دیکھنا کا معنی دیکھنا نہیں ہوتا، دیکھنا کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور دیکھنا کا معنی جان لینا ہے۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات آئی؟ کیا آپ واقف ہیں اس بات سے؟ اور ظاہر ہے تاریخ کی ایک بات ہے، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ اگرچہ وہ جو بعض لوگ اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں، واللہ عالم، آگے سائنسی دنیا کی تحقیقات آگے سے آگے چلتی رہتی ہیں، ہماری زندگی میں یا ہمارے بعد
پتہ نہیں کہاں تک تحقیقات پہنچیں گی، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو انرجیز ہیں یہ باہم انٹرچینجیبل ہیں، ساری ہر طرح کی جو یہ تو اب جب سے یعنی وہ کہتے ہیں نا ایٹم کو جب توڑا ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری انرجیز جو ہیں آپس میں ایک ہی ہیں اور ایک دوسرے میں منتقل بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ سائنس کی تحقیق ہے، یہ مزید آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا پرفیکٹ سرکٹ ہو جس میں یہ جو ساؤنڈ انرجی ہے، آواز کی طاقت جو ہے، اس کو ویژول انرجی میں تبدیل کر دیا جائے، اگر کوئی ایسا ممکن ہو، کوئی پرفیکٹ سرکٹ جس میں ہم جو بولیں اس کی تصویر بن جائے، ہم بولیں اور اس کی تصویر بن جائے، کوئی ایسا سرکٹ ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب سارا کچھ تبدیل ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے تو پھر یہ انرجی جو ہمارے بولنے سے پیدا ہو رہی ہے، اس کو اگر آپ تصویر میں منتقل کرنے کا کوئی پرفیکٹ سرکٹ بنائیں اور اس پہ پھر آپ بولیں کچھ تو اس کی تصویر نظر آ جائے، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ایسا سرکٹ بن جائے تو اس میں اگر ہم اپنی کوئی بات کریں گے نا، جو بھی بات ہم اپنا کوئی فکرہ بولیں گے، تو اس کی تصویر ٹیڑھی میڑھی آئے گی، وہ تصویر ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور وہ جو سورہ کہف کی پہلی آیت ہے نا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے لیے کوئی ٹیڑھ نہیں بنائی، اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جس میں اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، میں ایک فکرہ بولتا ہوں کہ میں نے پانی پیا، میرے فکرے میں کوئی ٹیڑھ کجی ہے؟ میں اگر یہ کہوں میں نے پانی پیا تو یہ فکرہ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فکرہ بھی ٹھیک ہے، اس میں ٹیڑھ بھی کوئی نہیں ہے، کجی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس میں بھی کوئی ٹیڑھ اور کجی نہیں ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ اور کجی نہیں ہے، تو کوئی فرق تو ہوگا نا، کوئی بات تو ہے نا۔ لہذا تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے زباندانی کے دور میں اس وقت کے جو بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء تھے جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور بڑے فصیح اللسان تھے، اس دور میں قرآن نے آ کے ان سب کو مات دے دی، تو اس میڈیا کے دور میں ایک وقت دفعہ پھر قرآن نے سب کو مات دینی ہے۔ وہ کب ہوگا یا ہوگا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ ایک انٹرپٹیشن ہے علم تارا اور علم یرا کی کہ یہ جو ہم اب تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایسا سرکٹ بن جائے تو اس میں جب ہم اپنی کوئی بات کریں گے تو تصویر ٹیڑھی میڑھی اور کجی والی آئے گی، اور جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو تصویر ٹیڑھی میڑھی اور کجی والی نہیں ہوگی، وہ تصویر صاف ہوگی اور وہ ایسی اس کی ویڈیو کوالٹی ایسی ہوگی، اس کا سارا کچھ ٹیکنیکلی ایسا ہوگا کہ وہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کی مات دے دے۔ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت جب پڑھا جائے گا نا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس وقت جب یہ پڑھا جائے گا تو فیل والوں کے ساتھ کیا ہوا بندہ اپنی نظروں سے دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے۔ ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن بالعموم مفسرین نے، کیونکہ قرآن جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں جو متشابہ ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محکم ہوتی چلی جاتی، جن کا مطلب ہم ایک وقت میں نہیں جانتے، اگلے وقت میں ہو سکتا ہے کسی تحقیق کی بنیاد پر جان سکیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن عمومی طور پر علم تارا اور علم یرا، جس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مطلب آپ نے دیکھا، اس کا حقیقی طور پر دیکھنا نہیں بلکہ اس سے مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا۔ تو آپ کو کیا یہ معلوم ہے؟ اولم یری الذین کفروا، یا کیا کافروں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو زمین و آسمان ہے کانتا رتقن، یہ دونوں جڑے ہوئے تھے۔ رتق اس میں کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو ایک دوسرے کے ساتھ بند چیز کو بھی رتق کہتے ہیں، باہم جڑی ہوئی، چمٹی ہوئی اور چپکی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ وہ چاہے اپنی خلق کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہو اور چاہے مصنوعی اعتبار سے جڑی ہوئی ہو، جو رتق ہوتی ہے بالکل آپس میں چپکی ہوئی اور جس کو بظاہر الگ الگ کیا جانا ممکن نہ ہو، اس کو رتق کہتے ہیں۔
لہذا کانتا رتقن، یہ جو زمین و آسمان یہ تو آپس میں رتق تھے. کیا مطلب؟ جڑے ہوئے تھے. تو کسی صناع نے، کسی خالق نے، کسی پیدا کرنے والے نے اس کو جوڑا تھا نا. یہ ایک ہی تھے. اس کے بعد میں ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو بالکل جو رتق ہوتا ہے نا، اس کو جو جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو توڑنا یا اس کو پھاڑنا یا اس کو الگ الگ کرنا یا اس کو کھول دینا، اس کو فتق کہتے ہیں. یہ رتق اور فتق ایک دوسرے کے متضاد ہیں عمل کے اعتبار سے. تو کانتا رتقن ففتقناہما، یہ اکٹھے ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو الگ الگ کیا. دلیل ہے توحید کی. تو بتاؤ کوئی ہے اس کو کرنے والا؟ یہ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے. اب تو خیر سائنس نے بھی بتایا ہے کہ ایک کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے تاریخ میں، جس کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین پہلے جڑے ہوئے تھے، اور کوئی دھماکہ ہوا ہے جس کو بگ بینگ کہتے ہیں. اور وہ اس دھماکے کے بعد یہ سارے اجرام فلکی الگ الگ ہو گئے ہیں. یہ مختلف کرے جو بنے ہیں اور اجرام فلکی جو بنے ہیں، یہ اس دھماکے کے نتیجے میں ہوئے. یہ تو اب سائنس نے آ کے ترقی کی ہے نا. سائنس نے تو اب جا کے کوئی اس طرح کی معلومات دی ہیں. قرآن جب بات کر رہا ہے تو اس وقت تو اس طرح کا دنیا میں معلومات کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا. اور قرآن کہتا ہے کہ جڑے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے آئندہ زندگی میں اس کی اور بھی تفصیلات ہوں. بہرحال یہ جتنی بھی جو قرآن کی باتیں پہلے ہیں، سائنس کی تحقیقات بعد میں ہیں. اور سائنس کی تحقیق اگر کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ جائے، یعنی ایک تو وہ تحقیقات ہیں جو بھی راستے کی ہیں، یعنی سائنس جو ہے ہر 50-100 سال بعد اپنی تحقیق بدل دیتی ہے، ان کے نتائج بدلتے رہتے ہیں. تو وہ بدلتے رہیں گے. لیکن کسی بھی معاملے میں جہاں جا کے سائنسی تحقیق اپنا آخری نتیجہ دے دیتی ہے یا آخری نتیجہ دے دے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کے خلاف. یہ اللہ کریم نے جو فرمایا سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھلاتے رہیں گے. آفاق کی بھی اور انفس کی بھی ان کو نشانیاں دکھلاتے رہیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ چیزیں واضح ہوتی جائیں گی ان کے اوپر، ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے قرآن نے جو بات فرمائی وہی حق ہے. لہذا کانتا رتقن ففتقناہما، جب تصور بھی نہیں تھا فلکیات کا، جب تصور بھی نہیں تھا اس سارے جو بگ بینگ تھیوری کا یا اس طرح کی کسی چیز کا، اس وقت قرآن نے کہا کہ یہ جڑے ہوئے تھے، ہم نے اس کو الگ الگ کیا. تو بگ بینگ تھیوری بنانے والے اور جاننے والے، ان کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا دھماکہ ہوا کیوں تھا. وہ قرآن سے پوچھ لیں، ان کو پتہ چل جائے کیوں ہوا تھا. بات تو اتنی سی ہے. قرآن کہتا ہے ففتقناہما، وہ ہم نے کیا تھا، ان کو الگ الگ کر دیا. اب تم اس کو کرتے رہو. وہ پتہ ہے لگے ہوئے ہیں، ایک تحقیق چل رہی ہے سال ہر سال سے، سرن کے نام سے غالباً. یہ سائنس کے اساتذہ اور طلبہ جانتے ہیں، مجھے تو وہ زیادہ علم نہیں ہے، جس میں پوری دنیا کے پتہ نہیں کوئی 800 یا 8000 واٹ ایور، کوئی بہت بڑی تعداد سائنسدانوں کی شامل. اور وہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک ٹیوب بنائی ہوئی، ایک سرنگ بنائی ہوئی ہے، اور اس سرنگ میں وہ اتنی انرجی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جتنی بگ بینگ کے دھماکے کے وقت انرجی پیدا ہوئی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جب دوبارہ ہم اتنی انرجی پیدا ہو اور اتنا ہی بڑا دھماکہ ہو اس سرنگ کے اندر، اور اتنی ہی انرجی پیدا ہو جتنی بگ بینگ کے اوپر ہوئی تھی، وقت ہوئی تھی یا ہوئی ہوگی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اس کائنات کے اور بہت سارے راز جو ہیں وہ منکشف ہوں گے. لہذا اس کے اوپر پوری دنیا کے پاکستان کے سائنسدان بھی اس کے اندر موجود ہیں. مجھے تو اتنا پتہ نہیں، میں تو سائنس پڑھتا بھی نہیں ہوں اور مجھے کوئی زیادہ علم بھی نہیں ہے. یہ تو میں چند سال پہلے ایک سائنسدان سے جو سرن سے متعلق ہے، اس میں کام کرتا ہے، اس سائنسدان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ یو کے میں ہوتا ہے ہمارا پاکستانی. تو اس سے بات ہوئی تھی، اس نے مجھے یہ ساری معلومات دی. میں نے کہا سبحان اللہ، آپ لگے رہو اسی کام کو. اور تھوڑا سا میں نے کہا قرآن سے بھی پوچھ لو، اور قرآن سے پوچھ لو آپ کے علم کو کوئی ڈائمنشن مل جائے. لگے رہو بگ بینگ کیوں ہوا تھا. آج تک اور رہتی دنیا تک سائنسدان جہاں مرضی چلے جائیں، جب تک قرآن کے ففتقناہما کو ساتھ نہیں جوڑیں گے، اپنے نتائج کی
انتہا کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، لگے رہے ساری زندگی۔ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ تھے تو رتق، ہم نے فتق کر دیا، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، یہ سارے اجرام فلکی، یہ پورا سسٹم جو چل پڑا، نظام شمسی بن گیا، زمین کے گرد، یہ زمین جو ہے سورج کے گرد گھومنا شروع ہو گئی، سارے اجرام فلکی گھومنا شروع ہو گئے، پھر یہ خود جو نظام شمسی ہے یہ کئی دیگر نظام ہائے شمسی کا حصہ ہے، اور پھر یہ مل کے ایک گلیکسی کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ پوری کائنات عجیب و غریب، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور سائنسدان اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتے، اور نہ پا چکے ہیں، نہ پا سکتے ہیں، لگے ہوئے ہیں اسی بات پر۔ اللہ نے فرمایا کہ کافرو دیکھتے نہیں ہو، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، یہ جو زمین اور آسمان ہیں یہ رتق تھے، ہم نے ان کو فتق کیا۔ لہذا ایک تو معنی یہی ہے کہ ہم جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے کھول دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رتق کا ایک معنی ہوتا ہے بند، جس طرح جڑا ہوا ہونا، چپٹا ہونا ہے، اسی طرح لغت میں رتق کا ایک معنی بند ہونا بھی ہے، اور اگر اور اسی طرح فتق کا معنی کھول دینا بھی ہے، کشادہ کر دینا بھی ہے۔ اور اس کی دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آسمان بھی بند تھا اور زمین بھی بند تھی، نہ آسمان سے بارش برستی تھی، نہ کوئی قطرہ اترتا تھا، ہم نے اس کو کھولا تو بارش برسنا شروع ہوئی، اور زمین میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی تھی، زمین بھی بند تھی، اور ہم نے اس کو کھولا اور اس میں سے کھیتیاں اگنا شروع ہوئیں۔ تو اس کی یہ بھی انٹرپریٹیشن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ بگ بینگ کر لیں، رتق کا وہ معنی کر لیں، یا رتق کا یہ معنی کر لیں کہ یہ آسمان بھی ایک بالکل بند تھا اور کوئی بارش وغیرہ نہیں برستی تھی، ایک قطرہ نہیں تھا برستا، اور اسی طرح زمین سے بھی کچھ نہیں اگتا تھا۔ ففتقناہما، آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے کھیتی اگانا، فتقناہما کا معنی پھر ہم نے ان کو کھول دیا، یعنی ان کو اس کام پر لگا دیا، یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ نیچرل فینومیناز ہیں، اور دونوں کا مالک، خالق اور انیشیٹر اللہ کی ذات۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ اکبر۔ اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا۔ اب یہ جو بات ہے نا، پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، اس کا مطلب ہے ہر جاندار جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوا ہے، یا اس کا اصل مادہ پانی ہے، یا اس کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، سارے معنی ٹھیک ہے۔ ایک نا فلسفی ہے، یونانی فلسفی، اس کا نام ہے تھیلیز، اور کہتے ہیں مورخین فلسفے کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فلسفے کی تاریخ کا سب سے پہلا فلسفی ہے وہ تھیلیز ہے، اور اس کی کوئی جو اس کی فکر ہے یا اس کا جو نظام فکر ہے وہ کوئی بہت زیادہ اس کے اندر تفصیلات بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ کمپائلڈ بھی نہیں ہیں، اور بعد کے فلاسفہ کے تھرو اس کے بارے میں معلومات بھی معلوم ہوئیں۔ اس نے صرف ایک بات کہی تھی، اور وہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ صرف ایک فکرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھیلیز آف ملیٹس taught that everything is water۔ جو ملیٹس کا رہنے والا باشندہ تھیلیز، جس کو تالیس ملتی بھی کہہ دیتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، وہ جو تالیس ملتی تھا، اس نے یہ بات کہی کہ ہر چیز پانی ہے، اور اس کو دنیا کا پہلا فلسفی قرار دیا جاتا ہے۔ اور فلسفی اس لیے کہ فلسفی کا معنی ہوتا ہے تلاش حقیقت، تو وہ حقیقت کی تلاش کر رہا تھا، تو تلاش تو پتہ نہیں کسی نے کی نہ کی، جس نے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں کسی بھی خیال کا اظہار کیا اس کو فلسفی قرار دے دیا گیا۔ اس نے کہا پانی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس دور میں، اب یہ بات ہے تھیلیز کو کا اگر زمانے کا تعین کریں ایگزیکٹلی، تو وہ
میرا خیال ہے کوئی 5ویں صدی قبل مسیح بنے گی. تو 5ویں صدی قبل مسیح، شاید اس سے بھی پہلے کوئی 6ٹھی صدی قبل مسیح ہو جائے گا. 5ویں یا 6ٹھی صدی قبل مسیح اس کا دور ہے، اور اس دور میں اس نے یہ کہا کہ ہر چیز پانی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اس کا نظام فکر تو ہمیں نہیں پتہ چلا، اس نے کیسے اندازہ کر لیا، اس نے کیسے چیزوں کو جوڑا. یعنی سخت چٹانیں، بڑے بڑے پتھر، پہاڑ، سب کو کہتا ہے ایوری تھنگ از واٹر، سب کچھ پانی ہے. یہ لکڑی، یہ بھی پانی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کس بنیاد پر کہا ہمیں کچھ نہیں پتا. قرآن جو بات کرتا ہے اس کی بات تو لوگوں نے رد کر دی بعد میں. اس کے فوراً بعد ہی آنے والے جو ملیٹس والے ہی تھے انہوں نے کہہ دیا نہیں غلط ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو یعنی تھیلیز کے بعد آنے والے، کسی نے کہا نہیں پانی نہیں آگ ہے، کسی نے کہا نہیں مادہ ہے، کسی نے ہوا کہا، کسی نے کچھ کہا. ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا اور اس کی بات تو رد کر دی گئی. لیکن یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کو ہم نے زندہ رکھا ہے قرآن اس کے پانی کے ذریعے سے. لہذا جاندار کی 2 قسمیں تو ہمیں معلوم ہیں. ایک ہیں یہ جو نباتات ہیں اور ایک ہے حیوانات. تو حیوانات میں سے ذرا ایک اچھا حیوان ہے شعور رکھنے والا، وہ انسان ہے. تو یہ دونوں قسم کے، ان کو تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ان کے پانی کے ساتھ ان کا تو تعلق ہے. پانی کے بغیر نہ کوئی چیز اگتی ہے اور نہ ہی پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ رہتی ہے. نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، سب کو پانی کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں الگ الگ بھی قرآن میں واضح فرما دیا. مثلا سورہ نور میں فرما دیا آیت نمبر 45 کے اندر وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ. یہ حیوانات کے بارے میں آ گیا. ہم نے ہر جاندار، ہر دابہ، سارے کے سارے جو حیوانات ہیں ہم نے ان کو پانی سے بنایا. وَاللَّهُ خَلَقَ، اللہ نے پیدا کیا، كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، ہر جانور کو، ہر جاندار کو، ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہے نا، کہ ہم نے پانی سے زندہ رکھا، اس کا مطلب زندہ رکھنا نہیں ہے بلکہ مادہ اصلیہ اس کا پانی ہے. اب اندازہ کریں مٹی سے بننے والا جو انسان ہے اس کا بھی مادہ اصلیہ پانی قرار دیا جا رہا ہے. واللہ عالم، یہ اللہ کی باتیں ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی. اور وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے ہم نے نکالا ہر چیز کو. یہ جتنی نباتات ہیں ساری کی ساری، گویا نباتات کی بنیاد بھی پانی ہے اور دابہ حیوانات کی بنیاد بھی پانی ہے. لہذا قرآن نے تفسیر کر دی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ میں یہ جو جعلنا ہے یہ خلقنا کے معنوں میں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے جانداروں کو زندہ رکھا ہے پانی سے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ ان کا مادہ اصلیہ پانی ہے. اس پر پھر ایک بحث جو امام رازی نے خاص طور پر کی ہے اور بعض مفسرین نے انہی سے خوشہ چینی کی ہے، اور ایک بحث وہ اٹھتی بھی ہے. وہ بحث یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرشتے اور جن جو ہیں وہ بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں. وہ پھر کس سے پیدا ہوئے؟ یعنی یہ سوال ہے کہ جب اللہ نے کل شیء فرما دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، تو گویا ہر زندہ چیز پانی سے ہونی چاہیے. جیسے سورہ نور اور سورہ انعام کی آیت نمبر 99 ہے، اس سے یہ پتہ چل گیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں پتہ چل گیا نباتات کی بنیاد پانی ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 45 سے پتہ چل گیا کہ حیوانات کی بنیاد پانی ہے. تو پھر باقی جو فرشتے ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، نورانی مخلوق ہیں، اور جو جن ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا، اب یہ ان کو پھر وہ بھی تو جاندار ہیں، زندگی ان میں بھی ہے، فرشتوں میں بھی زندگی ہے اور جنوں میں بھی زندگی ہے. تو
تو ان کا کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ اس کے دو جواب۔ امام رازی نے تو اس بحث کو یوں کنکلوڈ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ فرشتے اگر نور سے اور جن اگر آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ کل شعین میں وہ بھی شامل ہوں، کیونکہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ کریم نے کلّا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب لازمی طور پر ہر چیز نہیں ہوتا، اور اس کی دو مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال تو یہ دی ہے کہ یعنی اس کے تمام مخلوق کا شامل ہونا ضروری نہیں۔ ایک تو انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ جب ملکہ سبا کی خبر دی تھی لا کے ہدہد نے، تو اس نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ جو سبا ہے، ملکہ سبا، قرآن کہتا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی ہدہد خبر دے رہا ہے اور اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز سے حصہ دیا گیا ہے۔ یہ کہہ لیجئے من کل شیء، جب من کا لفظ آ جاتا ہے، من کا کلمہ بتاتا ہے کہ اس میں سے کچھ دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز کا حصہ دیا گیا، ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ملکہ سبا کو دنیا کائنات کی یعنی مخلوقات کی ہر چیز میں حصہ دیا گیا تھا؟ مخلوقات کی ہر چیز میں حصہ تو نہیں گیا تھا، زیادہ تر چیزوں میں سے حصہ مل گیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کل کا کلمہ اکثریت کے لیے بیان ہوا ہے، کل کے لیے بیان نہیں ہوا۔ لہذا امام رازی اس مثال کو دے کے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ سے مراد کل مخلوق نہیں ہے، فرشتے اور جن جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ آگ اور نور کی پیداوار ہے، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے اور اس میں نہیں آنا چاہیے۔ دوسری ایک اور مثال انہوں نے دی کہ جب قوم عاد پر جو آندھی آئی اور جو عذاب آیا، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، وہ ہر چیز کو تباہ برباد کر دیا رب کے حکم سے۔ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو۔ اب ہر چیز کو تباہ کر دیا کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت جو جتنی اشیاء یا جتنی مخلوقات تھیں سب تباہ و برباد ہو گئی، ایسا نہیں تھا۔ جو انسان تھے، وہ جو قوم عاد تھی، وہ تباہ و برباد ہوئی ہے، ان کے گھر تباہ و برباد ہوئے، لیکن کیا دنیا میں مخلوق میں ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی؟ یہ تو اس کا معنی نہیں ہے۔ لہذا یہ دو مثالیں دے کے امام رازی علیہ الرحمہ، اور یہ بڑی بجا طور پر بہت سارے مفسرین نے ان سے یہ بات ان سے لے کر انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جب ہم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کی تفسیر کرتے ہیں تو اس سے مراد فرشتے اور جو جن ہیں، یہ اگرچہ وہ زندہ مخلوق ہیں لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو لیکن اس کا ایک معنی اور بھی ہے جس کو ہم اگر سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے۔ تو مٹی سے پیدا ہونے والا انسان، خود قرآن نے کہا، ٹھیک ہے، وہ شیطان کی زبان سے بھی کہلوایا، خود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے تم آگ سے پیدا کیا، اس کو تم مٹی سے مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اگر اس کا مادہ اصلیہ پانی ہو سکتا ہے تو آگ سے پیدا ہونے والے جن کا مادہ اصلیہ پانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور نور سے پیدا ہونے والے فرشتے کا مادہ اصلیہ پانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ متشابہات ہیں، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کا مادہ اصلیہ پانی ہی بنایا ہے، یہی معنی ہے اس کا۔ رہ گئی بات کہ اس سے مراد کیا ہے، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اس سے کیسے مٹی والا اس کا مادہ اصلیہ پانی کیوں ہے، اور آگ والا اس کا مادہ اصلیہ پانی کیسے ہے، اور نور والا اس کا مادہ اصلیہ پانی کیسے ہے، یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے، ہم اس کا مفہوم اور اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ افلا یؤمنون، یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں اور اس کے باوجود کافر تم ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر قرآن حکیم کے مفاہیم واضح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔